السلام علیکم جناب، عظمہ جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بدھ کا روز ہے 3 ستمبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب ہے اور یہ اس ناچیز کا یوٹیوب چینل عظمہ جامی آفیشیل۔ سیلاب کی صورتحال پر ہماری بددستور نظر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو میرے دیکھنے والے ہیں کہ مسلسل 2 معاملات کے اوپر ہم توجہ مبذول کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک یہ کہ سیالکوٹ اور گردنواہ میں خطرہ ابھی ٹلا نہیں اور یہ بات بدقسمتی سے درست ثابت ہو رہی ہے۔ ریکارڈ سیلابی ریلا اس خطے میں آ رہا ہے، یہ میرے شہر ڈوب جائیں گے۔ پھر ہم جنوبی پنجاب کے بارے میں آپ کو وارننگ دے رہے تھے اور ایسی ہی خبریں ملتان سے اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ ڈسکس کی، اس کے اوپر کئی دیکھنے والوں نے کامنٹس کیے، اعتراض بھی کیے۔ آج علیمہ بی بی کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے جو کہتی ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تندرست ہیں، افواہیں پھیلا رہے ہیں ویلاگرز۔ تو یہ جو ان کی میڈیکل رپورٹ ہے اس کے تناظر میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کیا انہیں اس میڈیکل کی بنیاد پہ ان کی اہلیہ کے سمیت بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی دم ہے یا نہیں، اس کا جائزہ لیں گے۔ پھر میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز مری میں جو بیٹھکیں ان کی ہوتی ہیں اس کے اوپر کل رات ثناءاللہ صاحب نے، رانا ثناءاللہ صاحب نے محمد مالک صاحب کے شو میں اعتراف کر لیا۔ کس بات کا؟ کہ ہاں جی تسلسل کا فیصلہ ہو گیا۔ اس تسلسل کے بارے میں ناچیز نے کیا خبر دی تھی، آج ذرا ثبوت کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ ان معاملات پہ بات کرنے سے پہلے ذرا ایک اور حساس موضوع ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے اس ایشو کے اوپر تفصیل سے بات کر رکھی ہے جو ہمارے مذہبی جذبات سے جڑا ہوا ہے۔ میری مراد جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جانب ہے۔ انجینئر صاحب کے اوپر آپ کو پتہ ہے ایف آئی آر ہو چکی تھی 295C کی، اور وہ ڈسٹرکٹ جیل جہلم میں انہیں منتقل کیا گیا تھا۔ تو اب اس حوالے سے ایک انتہائی اہم خبر ہے جو میں نے آپ تک پہنچانی ہے۔ انجینئر صاحب اپنی طرز کے ایک مذہبی اسکالر ہیں، ان کے چاہنے والے بھی ہیں، ان کی حالیہ تقاریر کے اوپر تنقید کرنے والے بھی ہیں۔ ان کے حالیہ تقریر جس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جس میں کرسچینٹی کے اندر آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیسے ہوا، وہ انہوں نے مخصوص الفاظ دہرائے تھے جو میں نہیں دہرا سکتا، میں چاہ کے بھی نہیں دہرا سکتا، قربان جاؤں آپ سرکار کی حرمت کے اوپر۔ تو مرزا صاحب کی وہ جو متنازع تقریر اور پھر اس کے بعد جو وضاحت دی وہ بھی متنازع، اس کی وجہ سے وہ ٹربل میں آئے، آپ سب کو یاد ہے۔ پہلے انہیں 3 MPO کے تحت نقص امن کی وجہ سے جو ضلعی انٹیلیجنس کمیٹی ہوتی ہے اس کی رپورٹ کے بعد انہیں فوری طور پر تحویل میں لیا گیا، نظر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا، ڈیٹین کیا گیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے بعد ایک شہری ہیں وہاں پہ مراڑیاں شریف گجرات کے، ان کا نام ہے حمیر علی قادری، یہ تنظیم اہل سنت کے کارکن ہیں۔ ان کی درخواست پر ایک پرچہ درج ہوتا ہے 26 اگست کو، اور یہ پرچہ درج ہوا جہلم میں۔ اس بیچ میں ڈی پی او جو تھے جہلم کے اور جو ڈی سی او تھے ان سب سے میری بات بھی ہوئی اور میں ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بہرحال پھر ان کے بارے میں فتوے بھی آ گئے مختلف تنظیموں کے، آصف اشرف جلالی صاحب ہوں، حشام الہی صاحب ہوں، تمام جو مذہبی تنظیمیں ان کے فتوے آ گئے، اور خاصا انریسٹ پایا جاتا تھا جہلم کے اندر، مذہبی جذبات لوگوں کے مجروح ہوئے تھے۔ تو اس صورتحال میں انتظامیہ نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں ان کی جان بچائی جائے، تو 3 MPO کے تحت انہیں اندر کر دیا گیا۔ پھر جب پرچہ ہوا تو انہیں ڈسٹرکٹ جیل جہلم منتقل کر دیا گیا۔ اب جو تازہ خبر آپ کو میں دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب کو 2 وجوہات کی بنیاد پر جہلم کی ڈسٹرکٹ جیل سے حافظ آباد کی ڈسٹرکٹ جیل میں منتقل کیا گیا ہے۔ یہ کل پرسوں آپ نے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت یہ خبر سنی ہوگی، لیکن ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہیں ایگزیکٹلی 27 یا 28 اگست کو حافظ آباد پہنچا دیا گیا تھا۔ آج 3 ستمبر جب آپ سے مخاطب ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 6 روز ہو چکے جب انہیں حافظ آباد منتقل کیا گیا۔ خبر البتہ کل اور پرسوں آئی، خبر تھی، اس کی تصدیق مجھے درکار تھی، تو آج جہلم اور حافظ آباد کی جو متعلقہ انتظامیہ ہے یا ذمہ دار ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ان سے میری تفصیل سے بات ہوئی اور انہوں نے تصدیق کی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو حافظ آباد کی جیل میں منتقل کیا گیا۔ وجوہات 2 ہیں۔ ایک تو چونکہ جہلم میں جو قیدی ہیں ان کا تعلق بھی جہلم سے ہے، تو خدشہ تھا کہ انہیں کوئی شخص ان کی جان کو خطرہ تھا، اگر میں یہ کہوں آپ سے۔ دوسری جو بنیادی وجہ مجھے انتظامیہ نے بتائی وہ یہ کہ چونکہ ضلع گجرات میں سیلاب کی صورتحال ہے اور وہاں کی جو ڈسٹرکٹ جیل ہے وہ بھی سیلاب کی نظر ہونے کا خدشہ تھا، تو گجرات کے جو قیدی تھے انہیں بھی جہلم منتقل کیا گیا، جہلم کی جیل میں۔ تو جہلم کی جیل اوور کراؤڈ ہو گئی، اس وجہ سے بھی جو حساس نوعیت کے یا اہم قیدی ہیں ان کو وہاں سے نکالنا پڑ گیا، گنجائش ختم ہو چکی تھی۔ یہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں،
متعلقہ جو ذمہ دار ہیں ان سے بات کرنے کے بعد. تو یہ دو بنیادی وجوہات بنی. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انریسٹ ابھی بھی پایا جاتا ہے، اس حد تک پایا جاتا ہے کہ انجینئر صاحب جس جیل میں تھے وہاں بھی خدشہ تھا، اس لیے انہیں حافظ آباد کی ڈسٹرکٹ جیل میں اب منتقل کیا گیا ہے، اور اس خبر کو کوشش کی گئی کہ یہ خبر نہ ہی منظر عام پر آئے، اطلاع لوگوں کو نہ پہنچے. اب جو جہلم کی پولیس انتظامیہ ہیں ان میں سے دو چار نے یہ کہا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو شروع میں تو انجینئر صاحب کو اس کی حساسیت یا اس کی سنجیدگی کا اندازہ نہیں تھا. جب انہیں اندازہ ہوا تو اس کے بعد انجینئر صاحب اس معاملے کے اوپر کسی حد تک تعسف انہیں تھا، اور انہیں احساس ہوا کہ معاملہ خاصا خراب ہو چکا ہوا ہے. مجھے آج جہلم کے ہی دو چار اہم شخصیات جو ضلع انتظامیہ سے جڑی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم 1-2 ماہ سے انجینئر صاحب سے مختلف اوقات میں ہم نے انگیجمنٹ کی، انہیں کچھ عرض کرنے کی کوشش کی کہ قبلہ حالات و واقعات اس طرح سے ہو سکتے ہیں، لوگوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے اور ہمیں شکایات آ رہی ہیں، تو ذرا خیال کیجئے. تو مجھے ایک ذمہ دار نے آج بتایا کہ انجینئر صاحب کبھی بھی سیکیورٹی، جان کو خطرہ یا اس طرح کے معاملات کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، ان کا ایک اپنا انداز تھا. تو تمام مکاتب فکر ان کے آخری جملوں کے اوپر خاصے سیخ پا ہوئے، اور اب کسی نے مجھے بتایا کہ کسی حد تک انہیں ادراک ہے. مفتی طارق مسعود کو بھی ادراک ہوا تھا، انہوں نے فوراً معذرت بھی کی تھی، توبہ کی تھی. تو مناسب ہوتا اگر ان کے ہاں سے بھی کچھ ایسا آ جاتا تاکہ امن و امان کو مزید خدشہ لاحق نہ ہوتا. اب بہرحال وہ حافظ آباد انہیں منتقل کیا گیا ہے، اسی دو وجوہات کی بنیاد پہ جو میں نے آج آپ کو بتا دی ہیں. یہ انجینئر صاحب کی کہانی تھی، کیونکہ ہم نے اس کو سٹوری کو کور کیا تھا اس لیے بتانا مجھ پہ فرض تھا. اب آ جاتے ہیں ایک اور بڑی اہم خبر تھی. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 28 اگست کو اس ناچیز نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں ہم نے اس کی سرخی رکھی تھی کہ نواز شریف کا بم کو لات نہ مارنے کا فیصلہ. اور بم کیا ہوتا ہے؟ وہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھڈا، سیدھی سی بات ہے. یہ مری میں نون لیگ والے بیٹھتے ہیں جا کے، جتنے بھی بڑے ہیں ان کے، وہاں فیصلے کرتے ہیں ملک کی تقدیر کے. تو وہاں ایک بیٹھک ہوئی تھی جب محترمہ واپس آئیں جاپان سے، تو مریم نواز تھیں، نواز شریف صاحب تھے، شہباز شریف صاحب تھے، اور کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بتایا کہ 2 اور اہم شخصیات بھی وہاں موجود تھیں. اہم شخصیات، نام نہیں لیا. تو محمد مالک صاحب سینئر صحافی ہیں، ان کا سوال تھا، ہمارے دوست بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. انہوں نے پوچھا کہ مری چ کی ہوا ہے، کیا تسلسل کا فیصلہ ہو گیا؟ تو رانا صاحب کا جواب تھا جی ہاں، تسلسل کا فیصلہ ہو گیا. آگے سے انہوں نے پوچھا اچھا 5 سال 10 سال کون سا منصوبہ، کس کے تسلسل کا فیصلہ ہوا ہے؟ تو رانا صاحب نے کہا کہ جو بھی آئین اور قانون میں لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو گیا. لیکن اس مدعے کے اوپر ہم نے 28 اگست کو اور پھر اس سے بھی کچھ عرصہ پہلے کوئی ناقص سی رائے پیش کی تھی، جو آج سب رانا صاحب نے اس کی تصدیق بھی کر دی اور دیگر صحافیوں نے تصدیق کر دی. تو میں چاہتا ہوں میرے دیکھنے والے ذرا دیکھیں کہ ناچیز نے کیا عرض کی تھی آپ کے سامنے، ذرا وہ بھی ملاحظہ کیجیے. جو مری میں بیٹھک ہوئی، محترمہ واپس آئیں، تو وہاں پہ مری میں بیٹھ کے نون لیگ کے بڑے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ غور کیا جاتا ہے، وہاں پہ ملکی سیاست پہ اہم فیصلے مری میں کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی شہباز مریم کی رائے یہ تھی کہ نظام کا تسلسل چلتا رہے. نواز شریف ان کے جو آس پاس کچھ لوگ تھے ان کی رائے مختلف تھی، لیکن تینوں جب بیٹھے تو انہوں نے اتفاق کر لیا کہ کنٹینیوٹی ہمیں چاہیے، نظام کا تسلسل چاہیے جو چل رہا ہے ابھی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ سیٹ اپ جو سیاسی، اور طے ہو گیا کہ جی یہی چلے گا. ہم نے 2-3 ہفتے پہلے غالباً 12 اگست کو ایک ویڈیو کی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ، جب میں اقبال سنگھیڑے کا ذکر ان دنوں کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تفصیل سے وہ قانون، وہ ڈاکومنٹس آپ کی خدمت میں پیش کیے، آپ کو سمجھایا کہ یہ ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگنا چھوڑ دیں. یہ تو ابھی آغاز ہوا ہے اس سیٹ اپ کا. یہ ایسا نہیں ہے کہ مشرف صاحب کا عہد ختم ہو رہا اور پھر جنرل کیانی نمودار ہو رہی ہوں. ایسی کارروائیاں ہمیشہ اقتدار کے آخری دنوں میں ہوا کرتی ہیں. ابھی تو اقتدار کو عروج ملا ہے، ابھی تو اقتدار تگڑا ہوا ہے، ابھی تو اقتدار جو ہے وہ سبا نیزے پہ ہے. ابھی سے ایسی کارروائیاں نہیں ہو سکتی. یہ پاکستان کی تاریخ شاہد. اور ابھی تو امریکہ سے محبت جو ہے اس کا احیاء ہوا ہے، وہ محبت سر چڑھ کر بول رہی ہے. تو ابھی سے ایسے مشورے اور ایسی ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگا کے آپ عوام کو کیا سمجھتے ہیں؟ یوں نہ کیجیے، فکری بددیانتی نہ کیجیے، حقائق بتائیں. آپ نے اسٹیٹمنٹ ہماری دیکھ لی، یہی عرض کی تھی کہ یہ ان کے اس وقت گون آر دی ڈیز کہ جب میاں صاحب اس بم کو لات مار دیا کرتے تھے، اقتدار سے باہر نکل آتے تھے. اب ان کی جو دختر ہیں، ان کی بیٹی ہیں صاحبزادی، وہ سی ایم پنجاب ہے. ان کے بھائی جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں. ان کے عزیز ترین جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فائنانس اور وزیر خارجہ ہیں. اب ان کے سٹیک صرف حکومت میں نہیں، ان کی وراثت جو ہے وہ حکومت میں ہے، ان کی صاحبزادی. تو گون آر دی ڈیز. اور میں نے جیسے اپنی پچھلی گفتگو میں عرض کیا کہ ابھی تو امریکہ سے محبت
کا جادو سر چڑھ کر بو رہا ہے. اوپر سے چائنا میں دیکھ لیں جو ریسیپشن مل رہی ہے, وہاں پہ آپ فیلڈ مارشل بھی تھے, شہباز شریف صاحب بھی تھے, اور آج جو ان کی 80 سال پورے ہوئے ان کی اس جنگ کے خاتمے کو, جو جاپان نے جب ان پہ حملہ کیا تھا تو اس کی یاد میں جو پریڈ ہوئی, وہاں پہ چند ایک حکمران تھے, نریندر مودی کو نہیں وہاں بلایا گیا. وہاں پہ روسی صدر تھے, شہباز شریف صاحب تھے, دیگر لوگ تھے, اور فیلڈ مارشل کو بھی جو چائنیز فوج ہے اس کے سربراہ نے مدعو کر رکھا تھا. تو اس لیے یہ ان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ یہ تسلسل نہ رکھیں یا مرضی سے کوئی شے کر لیں. یہ اب آپ سمجھیں کہ اس نظام کے تابع ہیں, اور اس نظام کی تابع داری سے ہٹ کے کوئی فیصلہ اب نہیں کر سکتے. گون آر دا ڈیز. یہ ہماری خبر تھی, یہ وہ کہانی تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنی تھی. بہرحال تیسرا ایک بڑا اہم موضوع ہے جو آپ سے ڈسکس کرنا ہے, وہ عمران خان صاحب کی صحت مزاج کے حوالے سے تھا, اور پھر میں نے ابھی سیلاب کے اوپر بھی بات کرنی ہے. کل ہم نے جو میڈیکل رپورٹ ڈسکس کی تھی آپ کے سامنے, وہ میڈیکل رپورٹ سرکاری ڈاکٹرز نے مرتب کی, پیمز کے میڈیکل بورڈ نے. میں نے کل پورا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا, اور ہم نے یہ عرض کی کہ اگر کسی ملزم یا کسی قیدی کو اپنے ذاتی معالج کی ایکسیس نہیں دی جا رہی تو دیں, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہوئے ہیں, کبھی وہ یہ لکھتے ہیں کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے, اور جب کوئی ایسی رپورٹ آتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ بدمزگی پھیلائی جا رہی ہے, غلط خبریں دی جا رہی ہیں, ہی از فٹ, ہی از ہیلدی. بات ان دونوں کے بیچ کی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب جیل کاٹ رہے ہیں, پاکستان کا کوئی حکمران یا کوئی سابقہ حکمران ایسے جیل نہیں اس نے کاٹی, ہمیشہ ڈیل کر کے باہر جاتے ہیں. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے بدستور قائم ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی ڈیل کرنے کو تاحال تیار نہیں, اور مجھے نہیں لگتا وہ تیار ہوں گے. اچھا, اس میں آ جاتی ہے فیملی, پارٹی اور ورکر سپورٹر, ان کے جذبات کے ہیں. کل جو میڈیکل رپورٹ میں نے ڈسکس کی, اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا, میں نے آپ کو کہا تھا کان کا ایک مسئلہ ہے اور ایک دانت کا مسئلہ ہے. وہ کان کی بیماری کو ٹینائٹس کہا جاتا ہے, یعنی میں نے بتایا تھا سیٹیاں یا گونج کی آواز آتی ہے. تو اس میں ڈاکٹر نے کہا سپورٹیو مینجمنٹ کر دیں. یہی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اس کو دوائیاں دے کے ان کی جو تکلیف ہے اس کو کم کیا جائے. اور پھر دانت کا مسئلہ بھی ایسے ہی میں نے ڈسکس کیا تھا, کان کی صفائی کی مکمل تجویز دی ہے, اور ساتھ جو شعبہ ناک, کان اور گلے کے سربراہ ہیں ان کو مزید رہنمائی ان سے لی جائے گی. لیکن ان کی بات یہ ہے کہ ہمارے ذاتی معالج سے ہماری ملاقات کروائی جائے. ٹھیک ہو گیا. اب آج حلیمہ بی بی نے کیا کہا ہے, یہ ہے مدعا اس سے جڑا ہوا. وہ کہتی ہیں کہ جی سوشل میڈیا پر عمران خان کی کوئی میڈیکل رپورٹ گردش کر رہی ہے, یہ کون لیک کر رہا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ جان بوجھ کر غلط رپورٹ شیئر کر رہی ہے. عمران خان پر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے, کیا عمران خان کو بیمار ظاہر کر کے تیسری واردات کرنے جا رہے ہو؟ واضح کر دوں کہ عمران خان بالکل تندرست ہیں. اسٹیبلشمنٹ کیوں اس شک کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان بیمار ہو گیا ہے؟ کیونکہ ان کو کل کہنے میں آسانی ہو کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا ہے. عمران خان کو پہلے یہ گولیاں بھی مار چکے ہیں. یہ حلیمہ بی بی کی سٹیٹمنٹ ہے. اگر عمران خان کو کچھ ہوا بیماری وغیرہ تو سب سے پہلے ہم بہنیں قوم کو سامنے آ کر بتائیں گے کہ عمران خان کو کچھ ہوا ہے. آپ نے کسی اور پر یقین نہیں کرنا. ٹھیک. 2 ہفتے قبل انہوں نے کہا جی کہ چلیں اس بات کو میں روکتا ہوں کسی وجہ سے. عرض یہ ہے کہ حلیمہ بی بی کی کنسرن اپنی جگہ درست ہے کہ فیملی آ کے باہر بتائے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ذاتی معالج تک ایکسیس نہیں دی جاتی ڈاکٹر فیصل تک, تو پھر پی ٹی آئی کے دوست اور حامی کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی صحت کا معائنہ کیا جائے. انہیں کان کا مسئلہ تھا, دانت کا مسئلہ تھا. جو سرکاری ڈاکٹرز ہیں وہ تو معمولی دوائیاں دیتے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے, جو حلیمہ بی بی بھی آج کہہ رہی ہیں. لیکن اگر سرکاری ڈاکٹر کو رپورٹ دیتے ہیں جو غلط یا صحیح ہے, وہ اپنی جگہ آپ کی بات ہوگی, تو پھر اس پہ کہا جاتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے. کس نے کہا کہ عمران خان صاحب فٹ نہیں ہے؟ 100% فٹ ہے, ایتھلیٹ بندہ ہے, وہ کبھی بھی ہار نہیں مانے گا. چھوٹی موٹی بیماریاں اس کا کچھ نہیں بگاڑتی. اس میں مدعا یہ تھا ون لائنر کہ اس میڈیکل کی بنیاد پہ, اب آپ دھیان سے میری بات سنیں, اس میڈیکل کی بنیاد پہ, اس رپورٹ کی بنیاد پہ کہیں عمران خان صاحب اور حلیمہ بی بی کو بنی گالہ شفٹ کرنا مقصود تو نہیں؟ کہیں بیہائنڈ دی سین یہ ایک تجویز پہ کام تو نہیں ہو رہا تاکہ یہ جو ایک ٹریفک ہے یا یہ جو دباؤ ہے ان کے جیل میں رہنے کی وجہ سے وہ کم کیا جا سکے, کوئی معاملہ فہمی کی راہ نکالی جا سکے؟ اس سلسلے میں کئی دانشوروں نے کل اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. جہاں تک میرے پاس علم ہے یہ آفر پہلے بھی انہیں کی گئی تھی بنی گالہ شفٹ کرنے کی, اور وہ میں پی ٹی آئی کے 2-4 ذمہ داروں سے بات کرنے کے بعد میں نے وہ وی لاک کیے تھے. آج بھی میری رائے یہی ہے کہ اگر اب دوبارہ چاہے میڈیکل رپورٹ کو بنیاد بنایا جائے یا کسی سیاسی معاملے کو یا کسی عالمی دباؤ کو, جس کا امکان مجھے نہیں ہے,
کسی صورت بھی عمران خان صاحب میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر یا عالمی دباؤ کی بنیاد پر بنی گالہ جا کے شفٹ ہو کے اور خاموشی اختیار کرنے پر تیار نہیں ہوں گے ایز پر ایز ہز ریسنٹ اسٹرگل از کنسرن. صحافی تو دستیاب چیزوں کو دیکھ کے رائے دیتا ہے. ان کے رہنماؤں نے بہت کوشش کی, چاہے علی مین گنڈا پور نے کالا باغ پہ اتفاق رائے کی بات کر کے کوشش کی ہو, چاہے اعظم سواتی کی ایفرٹس ہوں یا دیگر ایفرٹس ہوں جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی میڈیکل کی بنیاد پہ بنی گالہ جا کے شفٹ ہوں گے. ہاں, ڈاکٹرز نے رپورٹ جاری کی ہے, وہ پبلک ہوئی ہے کیونکہ سرکاری رپورٹ تھی. اس کے اوپر ان کی فیملی کو تشویش یہ ہے کہ جناب یہ رپورٹ غلط ہے, وہ بالکل درست ہے. تو اگر وہ درست ہیں تو آپ پھر ذاتی معالجے سے معائنہ کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ یہ اس میں تضاد آ جاتا ہے میرے لیے. باقی ان کی کنسرن اپنی جگہ جینون ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں. جانے سے پہلے میں ذرا سیلاب کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ منڈی بہاؤالدین سے ایک تصویر آپ کے سامنے آئی تھی کہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے, تو اس کے اوپر ایک بینر لگا ہوا ہے مسجد کا, اس میں ذکر ہے, اور اس کے اوپر بھی سی ایم پنجاب کی تصویر لگی ہوئی ہے. تو اب خبر آئی ہے کہ محترمہ نے اپنی تصویر لگانے کا سخت نوٹس لیا ہے اور ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین سے وضاحت طلب کر لی ہے کہ آپ نے یہ کیوں سرکاری مسجد کے اوپر میری تصویر لگائی ہے. چلیں, یہ تو مسجد کی تصویر تھی. بات ان تصاویر کی ہے جو جگہ جگہ کھانے کے ڈبوں پر, راشن پر اور ہر جگہ لگائی جاتی ہے. اس کی پرنٹنگ کے اوپر پیسے لگتے ہیں. تشہیر عمران خان صاحب کے دور میں بھی کسی حد تک ہو جاتی تھی, لیکن اب تو کچھ زیادہ ہی بڑے ریکارڈ بن رہے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو پرنٹنگ کے اوپر, سٹیکر لگانے کے اوپر, تصاویر لگانے کے اوپر جو پیسے لگتے ہیں وہ بھی امداد کے اوپر لگائیں. اب جہاں تک پنجاب کا میں اصل المیہ آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں وہ سنیں دھیان سے. اب تک کا جو سیلاب آیا ہے یہ اب کوئی نہیں بتائے گا. اس نے ہزاروں ایکڑ فصلیں تو تباہ کی ہیں, لیکن جو ابتدائی تخمینہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق 60% چاول, 60% چاول, 30% گنا اور کپاس کی پیداوار میں 35% کمی متوقع ہے. یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. 60% چاول اگر میری کم ہو گیا تو آپ اندازہ کریں اس کا ریٹ کیا ہوگا اور پھر ہمارے ساتھ ہوگا کیا. اور پھر گنا اور کپاس کی پیداوار بھی بالترتیب 30 سے 35% کم ہوگی. کپاس تو پہلے ہی ناپید ہو چکی ہوئی ہے. یہ پاکستان بزنس فورم کی رپورٹ ہے. اس کے مطابق یہ تباہی وسطی پنجاب میں اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی جو ان دنوں دیکھنے مل رہی ہے. اور بلومبرگ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ پاکستان کی مجموعی سالانہ غذائی اجناس کی پیداوار میں پنجاب کا حصہ 68% ہے. تو اگر پورے پاکستان کا 68% پنجاب پیدا کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ حال ہو گیا ہے تو پورے پاکستان میں غذائی اجناس کی کیا قلت ہوگی, ان کی قیمتیں کیا ہوں گی. یہ ہیں وہ کام جو حکومتوں کرنے والے ہیں, نہ کہ صرف تشہیر پر توجہ. 24 گھنٹے تشہیر پہ توجہ اب نہ کریں. لوگوں کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کی تھی کہ حضرت یہ سارے ذمہ دار لوگ ہیں, 1 ایکڑ ہو یا 10 ایکڑ یا 100 ایکڑ, یہ جب کوئی تشہیر زدہ تھیلا چاول کا, گندم کا اٹھا کے گھروں کو جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں اوپر نہیں اٹھا سکتے. یہ خوددار لوگ ہیں, ایسے نہ کریں. اور اسلام میں تو خیرات اور صدقے کا اور مدد کا حکم پتہ کیا ہے کہ جس ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو. ہم یہاں پہ اس کی تشہیری کیمپ لگاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سٹیکر لگاتے ہیں. سیالکوٹ میں انتہائی اونچے درجے کا خطرہ ہے دوبارہ, کیونکہ تبی شبی ڈوب رہا ہے. جموں پورا بیڑا غرق ہو چکا ہے. وہ علاقہ اور ظفربال سے بڑی خوفناک رپورٹیں آ رہی ہیں. سو از دا کیس ود ملتان اور اس کے آس پاس کے علاقوں پہ. اللہ اس ملک کے اوپر فضل فرمائے, ورنہ بہت خدشہ مجھے دکھائی دے رہا ہے. اللہ حافظ.